تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جو کل دین اسلام کو جمع کرتی ہیں۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو جزا اس کی نیت کے مطابق ملے گی۔ اور دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ چیز، وہ عمل، وہ مردود ہے، نا مقبول ہے، باطل ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ 2 احادیث، پورے دین اسلام کا دار و مدار ان 2 احادیث پر ہے۔ کیسے؟ جو پہلی حدیث نیت کے تعلق سے ہے، یہ انسان کے اعمال کا جو باطنی پہلو ہے، دل کا پہلو ہے، یہ اس کا میزان ہے۔ اور جو دوسری حدیث بدعات کی مذمت پر ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے دین اسلام میں کوئی ایسا عمل کیا جو اس میں نہیں ہے، ایسا کام ایجاد کیا تو اس کا وہ کام مردود ہے، باطل ہے۔ یہ انسان کے اعمال کا جو ظاہری حصہ ہے اس کے لیے میزان ہے۔ یعنی دیکھیں، انسان جو بھی عمل کرتا ہے، ایک اس کی نیت ہوتی ہے اور ایک اس عمل کا ظاہر ہوتا ہے۔ جو نیت ہے وہ تولی جاتی ہے اس حدیث پر انما الاعمال بالنیات، اور جو عمل ہے وہ اس حدیث پر تولا جاتا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا، کہ جدید عمل تو نہیں ہے، دین میں کوئی بدعت تو نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو کل دین اسلام یہ 2 احادیث جمع کر دیتی ہیں۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے، اس پہلی بات کا جو آپ سے عرض کی، کہ دین اسلام کا ایک عظیم ترین جز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یعنی مسلمان جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسی بات کہے، کسی ایسی چیز کا قصد و ارادہ کرے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہمیں اپنی زندگی کا ایک قدم اٹھانے سے منع کر دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے پوچھے بغیر۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو سننے والا ہے اور تمہارے احوال کا علم رکھنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان نہ اپنی رائے، نہ اپنے نظریے، نہ اپنی عقل، نہ اپنی سوچ، نہ اپنی فکر، نہ معاشرے کا رواج، معاشرے کا چلن، اور نہ ہی معاشرے کا دستور، نہ ہی خواب، نہ ہی کرامت، نہ ہی کشف، نہ ہی کسی اور چیز کو، وہ کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز کی پیروی نہیں کر سکتا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے بات کے مخالف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی اتباع، یہ سب پر مقدم ہے۔